نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 برس تھی تو مکہ میں بہت زبردست سیلاب آیا تھا، جس سے کعبہ کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئیں۔ جب کعبہ کی مرمت کے لیے کعبہ کو گرایا گیا تو وہاں پر ایک دیوار سے خط ملا جو سریانی زبان میں تھا۔ ایک یہودی کو پکڑ کر لایا گیا جو کہ اس زبان کو جانتا تھا۔ خط میں جو باتیں لکھی گئی تھیں وہ سن کر اہل مکہ کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 35 برس ہوئی تو مکہ میں ایک سیلاب آیا۔ قریش نے اس سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند باندھ رکھا تھا، مگر یہ سیلاب اتنا طاقتور تھا کہ اس بند کو توڑ کر مکہ میں داخل ہو گیا۔ پانی جمع ہونے کی وجہ سے کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ آگ لگ جانے کی وجہ سے دیواریں کمزور ہو چکی تھیں، اور یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبہ کے غلاف تک پہنچی، جس سے پردوں کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ایسے دیواریں بھی جل گئیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی جو دیواریں بنائی تھیں ان کی اونچائی 9 فٹ تھی، ان پر چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبہ کے نذرانے وغیرہ لاتے جن میں کپڑے اور خوشبو وغیرہ ہوتی تھیں۔ کعبہ کے اندر جو کنواں تھا یہ سارے نذرانے اس کے اندر ڈال دیے جاتے تھے۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا، اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک دفعہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی، چور کنویں کے اندر ہی مر گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خزانے کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مأمور کر دیا۔ یہ سانپ کنویں کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا۔ سانپ کے ڈر کی وجہ سے کوئی بھی کنویں کے قریب نہ جاتا تھا۔ اب جب کہ کعبہ کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا جو کہ سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ یہ دیکھ کر اہل قریش خوش ہوئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نئی دیواریں تعمیر کی جائیں گی اور ان کو مزید اوپر اٹھایا جائے گا۔ اسی طرح دروازے کو بھی اونچا کیا جائے گا تاکہ کعبہ میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں۔ اب انہوں نے دیواروں کے لیے پتھر جمع کرنے شروع کیے۔ ہر قبیلہ الگ سے پتھروں کا ڈھیر لگاتا اور ساتھ میں چندہ بھی جمع کیا گیا۔ چندے میں صرف پاک کمائی دی گئی، ناپاک آمدنی نہیں لی گئی، مثلا سود سے حاصل شدہ رقم یا وہ رقم جو انہوں نے دوسروں کے مال پر قبضہ کر کے لی ہو وہ چندے میں نہیں دی، صرف پاک کمائی دی۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی، ایک واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وہب اور عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو پتھر ان کے ہاتھ سے گر گیا، پھر اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا۔ یہ دیکھ کر اہل قریش حیران ہوئے تو وہب خود کھڑا ہوا اور کہنے لگا اور بولا، اے گروہ قریش، کعبہ کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے اور کوئی مال نہ لگانا، صرف اپنی حلال کی کمائی کو اس پر خرچ کرنا۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا ماموں تھا اور اپنی قوم میں شریف آدمی تھا۔ جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاندھوں پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ دیواریں گرانے سے پہلے قریش کے لوگوں کو یہ خوف محسوس ہوا کہ کہیں دیواریں گرانے کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل نہ ہو جائے۔ آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، کعبہ کی دیواریں گرانے میں تمہارا ارادہ مرمت اور اصلاح کا ہے، برباد کرنے کا نہیں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا ارادہ تو یہی ہے۔ تو ولید نے کہا، تو آپ کا ارادہ نیک ہے، تو اس وجہ سے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں فرماتا۔ پھر ولید نے ہی دیواروں کو گرانے کا آغاز کیا، لیکن ابھی اس نے صرف ایک ہی حصہ گرایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تو دوسرے دن لوگ اس کام میں زیادہ تعداد کے اندر شریک ہوئے اور پوری عمارت گرا کر بنیاد تک پہنچ گئے۔ یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی اور بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ لوگوں کے لیے ان کو توڑنا مشکل کام تھا۔
دائیں کونے سے لوگوں کو ایک تحریر ملی جس کی زبان سریانی تھی۔ قریش یہ زبان نہیں جانتے تھے، لہٰذا ایک یہودی کو بلا کر لایا گیا۔ اس نے وہ تحریر پڑھ کر سنائی: میں اللہ مکہ کا مالک، جس کو میں نے اس دن پیدا کیا، اور میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے ان کو یعنی مکہ کے 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا۔ اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک اس کے دونوں طرف پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں کا سردار ایک تو ابو قبیس پہاڑ ہے جو کہ صفا پہاڑی کے سامنے ہے، اور دوسرا کاکان پہاڑ ہے جو کہ مکہ کی طرف ہے، جس کا رخ ابو قبیس پہاڑ کی طرف ہے۔ یہ شہر اپنے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے۔ یہ پہلی تحریر تھی۔ دوسری تحریر مقام ابراہیم سے ملی، جس میں لکھا تھا کہ مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معزز شہر ہے۔ اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ یہاں 3 راستوں سے مراد قریش کے 3 تجارتی راستے ہیں۔ تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی، جس میں لکھا تھا جو بلائی کرے گا لوگ اس پر شک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی و ندامت ہی کاٹے گا۔ تم برائیاں کر کے نیکی کی آس لگاتے ہو، ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کیکر کے درخت میں انگور تلاش کرے۔ یہ تحریر کعبہ کے اندر پتھر پر کدی ہوئی تھی۔ کعبہ کی تعمیر میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی۔ لکڑی کا استعمال چھت میں ہونا تھا۔ لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا۔ آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے، پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا، اس لیے مکہ کا قریب ترین ساحل بھی یہی تھا۔ وہ جہاز ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شاہی روم کے لیے سنگ مرمر، لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتہ چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی، اور اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اب حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھنا تھا۔ تمام قبیلے یہ چاہتے تھے کہ یہ کام وہ کریں، کیونکہ ان کے نزدیک جو قبیلہ اس کو اٹھا کر رکھے گا اس کا مقام و مرتبہ دوسروں سے اونچا ہو جائے گا۔ یہ بات لڑائی جھگڑے تک پہنچ گئی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے۔ سب لوگ اپنی تلواریں نکال کر بیت اللہ میں جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں ایک آدمی بنو امیہ بن مغیرہ تھا، اس کا نام حذیفہ تھا۔ قریش کے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا۔ یہ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔ یہ قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا۔ یہ آدمی مسافروں کو کھانا بہت کھلاتا تھا۔ سفر کے دوران اپنے ساتھیوں کو کھانا خود کھلاتا تھا۔ اس وقت اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس شخص نے ایک حل پیش کیا۔ اس شخص نے اہل قریش سے کہا کہ جھگڑا نہ کرو، بلکہ ایسا کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص داخل ہوگا اس سے لوگ فیصلہ کرا لو۔ وہ شخص جو فیصلہ کرے تمام لوگ اسے تسلیم کر لیں۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کے اس دروازے میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، یہ تو صادق ہیں۔ اور قریش کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے ہونے والے تمام جھگڑوں کے فیصلے آپ ہی سے کرواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بھی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی۔ ساری تفصیل سن کر نبی کریم نے فرمایا، چادر لے آؤ۔ جب وہ چادر لے کر آئے تو نبی کریم نے چادر کو بچھایا اور دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھ دیا۔ پھر ان قبیلوں کے لوگوں سے کہا کہ وہ چادر کو سب مل کر اٹھائیں اور وہاں تک لے جائیں جہاں حجر اسود کو رکھنا ہے۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جب چادر کو اس مقام تک اٹھایا جہاں پر وہ حجر اسود کو رکھنا چاہتے تھے تو نبی کریم نے اسے اٹھا کر اس مقام پر رکھنا چاہا، لیکن عین اس وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان جو اپنا رہنما بنا لیا ہے اور اس کی عزت و افزائی میں لگ گئے ہو۔
یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب تھا کہ لوگوں کے درمیان اس کی باتوں سے پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن انہوں نے خود ہی محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑائی جھگڑے والا نہیں ہے، وہ لڑائی ختم کرنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت اسود کو نبی کریم نے اٹھا کر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو کہ انسانی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے پھر سے بتوں کو اس میں سجا دیا، اور کعبہ کی یہ چوتھی تعمیر تھی جو قریش نے کی تھی۔ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ جب عرش کو پانی کے اوپر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس کے اوپر کلمہ لکھا گیا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا، اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کعبہ کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا، جگہ خشک ہو گئی، اور یہی خشکی پھیلتے پھیلتے 7 براعظم بن گئے۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے گئے۔ زمین پر سب سے پہلا پہاڑ قبیس ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے سے مجھ سے پناہ مانگے اور اس گھر کا طواف کرے جیسا کہ تم نے میرے عرش کا طواف کیا ہے۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور پھر آخر میں قریش نے چوتھی بار تعمیر کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام میں پہل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اور مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔